دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، 400 کروڑ بھی مانگو گے تو ملیں گے۔ جو بندہ بھی آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم کی یہ خاص تسبیح بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اور اللہ والوں، جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ رب العزت سے اگر 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ رب العزت آپ کو 70 لاکھ سے نوازیں گے۔ آج آپ لوگ اللہ پاک سے وہ مانگیے گا جو آپ لوگوں کو ناممکن لگتا ہے۔ آج آپ لوگوں کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ ہے، تیسرا دولت والا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ ایسے طاقتور ترین نام ہیں کہ صحابہ کرام نے ریسرچ کری اور بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد یہ بات ان لوگوں نے ثابت کری کہ یا حیو یا قیوم یہ اللہ رب العزت کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں کہ جو بندہ بھی یا حیو یا قیوم کو ملا کر پڑھے گا، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ تو اللہ والوں، آج جمعۃ المبارک کے دن، مومنوں کی عید کے دن، یا حیو یا قیوم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آج آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ بس آج کا دن ہے، 1 دن کا وظیفہ ہے۔ جمعۃ المبارک تو بہت سارے آئیں گے، لیکن ماہ جمادی الثانی کا تیسرا دولت والا جمعہ یہ سال میں صرف 1 بار آتا ہے۔ آج صرف 5 منٹ نکال کر یا حیو یا قیوم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی آج اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو 400 کروڑ عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ بھی آج اس وظیفے کو پڑھے گا، اس تسبیح کو پڑھے گا، اگر وہ کتنا ہی مقروض کیوں نہ ہو، قرضوں کے بوجھ تلے کتنا ہی کیوں نہ تباہ ہوا ہو، آج اللہ پاک اس کے نصیبوں کو تبدیل فرما دیں گے، پورے سال کے دن پھیر دیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ یا حیو یا قیوم کا یہ ایک عمل کرنے سے اللہ پاک اس کے لیے اس طرح سے دروازے کھولیں گے، وہ خود بھی حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ یہ دولت کے اسباب کہاں سے بن رہے ہیں۔ بس آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ دولت والے جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ دفتر میں چاہے دفتر میں پڑھ لیں، یا کاروباری جگہ پہ پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پڑھ لیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس عمل کو اپنے گھر میں پڑھیں تاکہ آپ کے گھر میں فرشتوں کا نزول ہو، فرشتے آپ کے گھر میں آئیں اور آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر گھر میں بے برکتی ہے، پہلے آپ لوگوں کی سیلریاں بھی کم تھی لیکن گزارا بہترین ہو جاتا تھا، لیکن اب بے برکتی کا عالم ہے، اب برکت آپ کے گھر سے ہٹ چکی ہے۔ تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ جب آپ لوگ پڑھیں گے، آپ لوگ خود مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ عمل بہت خاص ہے۔ اور جو بندہ بھی آج یا حیو یا قیوم کی یہ خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو کامیابیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر لڑکیوں کے نصیب سے آپ لوگ پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میری بہن کا یا میری بیٹی کا نصیب مجھے مشکل میں نہ ڈال دے، تو آج ان کے روشن مستقبل کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اگر بیٹوں کے نصیب سے پریشان ہیں کہ اس کو نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، یا کاروبار یہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، تو اللہ والوں آج ہی اللہ پاک سے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ کے آپ لوگ اللہ پاک سے دعا کریں اور اللہ پاک سے مانگیں، وہ رب دے گا، وہ دینے والے پر قادر ہے۔ اللہ والوں ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں، ہم لوگ غفلت اور لاپرواہی کر جاتے ہیں، اور اتنے میں ہوتا کیا ہے، رب کی جو ذات ہے وہ ہم سے ناراض ہو جاتی ہے، اور رب جب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ والوں پھر ہم پر دنیا پوری تنگ کر دی جاتی ہے۔
تو بہتر یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت کو راضی کروا لیا جائے، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے اور یہ دن بھی بہت خاص ہے، اور یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن، یہ تیسرا جمعہ صرف اور صرف سال میں ایک بار آتا ہے، اور پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیں، اور آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس دن اس خاص عمل کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی جھولیاں بھرتا چلا جائے گا۔ وہ جو ساری عمر آپ کو نہ مل سکا، وہ آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد یا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل کو پڑھنا ضرور ہے۔ ہرگز بھی اس دن کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے، مقروض ہے، قرض اتنا ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ بہن بھائی، دوست یا رشتے دار ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، آپ بے بس، لاچار اور مجبور ہو چکے ہیں، قرض بھی لاکھوں کا ہے، کیسے اترے؟ آپ لوگ خودکشی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں آئیں، رب سے مدد مانگیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ رب کس طرح سے ہمیں نوازے گا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے دروازے پر آ کے قرض دار آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہمسایوں میں آپ کو رسوا کرتے ہیں، آپ کو فون پر گالیاں نکالتے ہیں، تو آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اپنی اس بے بسی، مجبوری، لاچاری اور قرض سے نجات کے لیے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور وظیفہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ رب العزت کو اپنے تمام دکھ سنانے ہیں۔ پھر دیکھیے گا اللہ رب العزت آپ کی کیسی مدد کرتا ہے۔ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی مدد کہاں کہاں سے فرما رہا ہے، کیونکہ وہ رب مسبب الاسباب ہے۔ وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پسند کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہماری چاہت کرتا ہے، تو پھر کیوں وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ وہ ضرور مدد کرے گا، بس ہم لوگوں نے اللہ رب العزت سے لو لگانی ہے۔ ہم لوگ دنیا داروں سے لو لگاتے ہیں، اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے پاس جا کر مدد مانگتے ہیں، اور گویا اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ رب کہتا ہے، تیرا وہ بندہ، تیرا وہ دوست، تیرا وہ رشتہ دار خود میرا محتاج ہے، خود وہ میرے پاس آتا ہے، اس کو میں ہی عطا کرتا ہوں، تو پھر تو کیوں میرا دربار چھوڑ کر اس کے دربار پہ، اس کے در پہ جا رہا ہے، ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو گوا رہا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کے اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی مدد کو آتا ہوا دیکھیں، اور کس طریقے سے اللہ رب العزت راستے کھولتا ہے، وہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا، کیونکہ وہ رب جب دینے پر آتا ہے نا، تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کے دشمنوں کو وسیلہ بنا کر آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ آسانیاں، یہ پریشانیاں کیسے ختم ہو گئیں، اللہ پاک نے آسانیاں کس طریقے سے عطا کر دی۔ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، چلنے کا نام نہیں لے رہا، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت سے مانگ کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت کس طریقے سے آپ لوگوں کو نوازتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن
ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ جمعے کے دن سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جمعے کے دن کی اصل ترین عبادت درود پاک ہی ہے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی قبولیت کی ہوتی ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ یہ گھڑی جمعے کے دن نماز عصر اور مغرب کے درمیان کی ہوتی ہے، یعنی نماز عصر کے بعد ایک گھڑی ہوتی ہے۔ جو بندہ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد ایک بار سورہ ملک پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ والوں، جمعے کے دن سورہ ملک کی قبولیت اتنی زیادہ ہے کہ تقدیر بیٹھے بیٹھے بدل جاتی ہے۔ سورہ ملک وہ پیاری صورت ہے، وہ واحد صورت ہے جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوات کر چھوڑتی ہے۔ آج میرے بہن بھائی جو بھی پریشانی کے عالم میں ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں کسی طرح ان کا رزق بڑھ جائے، راتوں کو جاگتے ہیں، لوگوں کی محتاجگیاں تانے سنتے ہیں، تمام چیزیں برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی مدد نہیں آتی، پھر جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ اتنے میں رب ناراض ہو جاتا ہے۔ جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی، پھر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حضور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج میں جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں یہ تمام وظائفوں کا بادشاہ ہے۔ آج آپ کی تمام وظائف سے، تمام جعلی پیروں فقیروں سے چھٹی ہو جائے گی۔ آپ جو بھی وظیفے، جو بھی اعمال، جو بھی عبادات کرتے ہیں وہ ایک طرف، اور آج کا یہ عمل ایک طرف۔ دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اس وظیفے کی تاثیر و طاقت دیکھیے گا، پھر اس وظیفے کے معجزات دیکھیے گا، پھر اس وظیفے کی غیبی مدد دیکھیے گا۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا طاقتور مجرب عمل ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کسی حاجت سے محروم نہیں رہتا۔ اسے پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اللہ رب العزت جھولیاں بھر بھر کر نوازتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ نے اس عمل کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ کے ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کے نصیب کے بنتالے کھل جائے، آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا بڑے غور اور توجہ سے دیکھیے گا، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں فرما سکے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے آج جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کے معاملات کو بہتر فرما دے، ہمارے معاملات کو اس طرح سے سنوار دے کہ میرے مولا پھر دوبارہ بگڑے نہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، مخلوق کی محتاجگی سے بے نیاز فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما،
باج باج حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ میرے مولا اپنے پیارے پیارے گھر کو، میٹھے میٹھے مدینے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، غیب سے مدد فرما، اور جو بھی بے روزگار ہیں میرے مولا اس وقت دنیا بھر میں جہاں سے بھی یہ لوگ دعاؤں میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ اگر وہ لوگ بے روزگار ہیں تو بہترین روزگار عطا فرما، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں تو کاروبار کو خوب عروج اور ترقی میں لے کر جا میرے مولا، ان سب کی تمام مال و اسباب میں خیر و برکت عطا فرما، جو بھی میرے مولا تنگ دست ہے، بیمار ہے، شفا کلی عطا فرما، ان کے گھر میں سے کوئی بیمار ہے، رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے، ان سب کی شفا کلی عطا فرما دے میرے مولا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما میرے مولا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے، جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے میرے مولا، ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور میرا کوئی ایک ایسا پیارا ویور ہو جو اللہ رب العزت کے قریب ترین ہو، اگر اس کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، یہی یقین کریں۔ اجتماعی دعاؤں کا فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں دعائیں کرتا ہوں تاکہ کوئی ایک ویڈیو کی دعا بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو اللہ والوں ہماری نجات کے لیے، ہماری زندگی میں آسانی کے لیے وہ دعا کافی ہے۔ اللہ پاک ضرور ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ حدیث ہے کہ اللہ پاک کو شرم آتی ہے کہ اگر وہ دعا قبول نہیں کرے گا پھر کون دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ والو آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا آپ لوگوں کو خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، وضو ہو کر قبلے رخ بیٹھے، مصلی بچھا کر قبلے رخ بیٹھے، اور آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، گناہوں کی سچی توبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، تڑپیں۔ رب کو تڑپنا پسند ہے، رب کو لرزنا پسند ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں روئیں اور کہیں میرے مولا ہمارے دل کو، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہمارے رزق میں جو پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں ان سب کو ختم فرما۔ اس طریقے سے دعا کریں اور اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروانے، کیونکہ وہ رب دینے پر قادر ہے، وہ رب صبح شام آوازیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہم لوگ یہ غفلت کرتے ہیں۔ اللہ والوں سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھیں، پڑھنے کا معمول بنائیں۔ پھر آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے، گناہوں کی توبہ کروانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے، تو انشاءاللہ آج ہم لوگ بھی 70 بار استغفار کریں گے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا، کتنا آسان ہے۔ استغفر اللہ صرف پڑھے 70 بار، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی بھی معاملات ہیں۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا پھر اللہ والوں 1 سال بعد ہی ملے گا۔ کوشش کریں آج ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اپنے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروانے۔ آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے
آغاز کر دیا، اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یا حفیظو یا سلامو کا وظیفہ ہے، یا حفیظو یا سلامو۔ اللہ والوں، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے۔ آج لوگوں کی چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جادو جنات کی وجہ سے آج جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں بندشیں ہیں۔ آج یا حفیظو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 11 بار پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کے ہر مقصد میں یقینی ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، چند دن چند ہفتوں کی کامیابی سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ والو، ہمیشہ کے لیے کامیابی مانگو، رزق کثیر نہیں رزق کریم مانگو، انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو ایسا رزق ملے گا جس کے اندر عزت بھی ہوگی، جس کے اندر شفا بھی ہوگی، جس کے اندر آپ کے لیے کامیابی بھرپور ہوگی، عزت کے اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے۔ یا حفیظو کا مطلب ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ اللہ والو، یہ 2 نام بہت بہترین ہیں، ان 2 صفتوں سے جب آپ لوگ اللہ پاک کی مدد طلب کریں گے، اللہ پاک آپ کی بہترین مدد فرمائے گا۔ یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا حفیظو یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں تاکہ اس پانی پر بھی دم کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کے اندر، آپ کے جسم کے اندر یہ وظیفہ اتر جائے، اس نام کی تاثیر آپ کے جسم میں آ جائے۔ تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے یا حفیظو یا سلامو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، وہ دکھیارے بہن بھائی جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، تمام کی تمام پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا، یہ وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ہزاروں تسبیحات، اعمال 7 زمینوں اور آسمانوں کو رکھ دیا جائے، ان کے درمیان کی برکتوں کو رکھ دیا جائے، تب بھی دوسرے پلڑے میں جو آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی رکھیں گے وہ اعمال میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی، برکت میں بھی بھاری ہوگی، اثر میں بھی بھاری ہوگی، ہر چیز پہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اول تو یہ وظیفہ ٹوٹ کر پڑھا جائے گا، روتے ہوئے بھیکاری فقیر بن کر، اور اللہ پاک کی ذات میں گم ہو کر اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آج آپ کی پریشانیوں کا آخری دن ہے، آپ کی زندگی کے تمام مسئلے مسائل کا یہ آج آخری دن ہوگا۔ جو لوگ آپ کے معاملات میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے رستوں میں جو لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، رستے یقین کریں ایسے بنیں گے، رکاوٹیں ایسی ہٹیں گی، بندشیں ایسی ٹوٹیں گی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ وہ سونا ہو جائے گی، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھتے ہی مل جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ کلمہ طیبہ ہے جس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بہت ہی سادہ سا یہ ترجمہ ہے۔ آپ لوگوں نے آج اپنے ایمان کو پکا کرنا ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر جو انسان اللہ پاک کو پکارے گا، اللہ پاک اس کی مدد کو فوراً آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو آپ نے کہا، میرے مولا مجھے کچھ ایسی تسبیحات دو جو میرے لیے سب سے زیادہ الگ ہو، یعنی سب سے الگ ہو، جو دوسروں کو وظیفے دیے میں وہ الگ ہے، میرے لیے کوئی الگ تسبیح بتاؤ۔
تو کہا کہ موسیٰ پڑھو کل موسیٰ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو میں پڑھتا ہی ہوں، مجھے کوئی اور اعمال دیں۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ پڑھو لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس وقت جو کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ تھا۔ تو اللہ کے جو اللہ نے اپنے پیارے رسول کو دیا کلمہ، جو اپنے کلیم کو کلمہ دیا، وہ یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ تم پڑھو، کیونکہ یہ کلمہ مجھے ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر پسند ہے۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح کا مطلب 100 ہوتا ہے، 100 بار آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اللہ والو، یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جسے پڑھنے والا منہ سے جو نکالتا ہے پورا ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا 900 کروڑ بھی مانگے تو شام تک مل جائے گا، جسے پڑھنے والا رب کے سامنے فقیر بن کر بیٹھے تو رب کی ذات مسلح چھوڑنے سے پہلے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ لفظ پڑھنے ہیں۔ اللہ والو، یہ نبی پاک کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ استغیث بھی پڑھ سکتے ہیں، استغیث بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ وقفے ساتھ پڑھیں گے تو استغیث پڑھی جائے گی، اور آپ لوگ بغیر وقفے پڑھیں گے تو استغیث پڑھا جائے گا۔ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ لوگ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا چوتھا اور آخری عمل، یہ آج کا جو عمل ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ خاص عمل ہے، اور اس عمل کو آپ لوگوں نے بالخصوص بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہترین رزق کے معاملات اور اس کا بندوبست فرمائیں گے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں ایک، اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں جا کر دیکھیں لہسن ہے، لہسن کی کلی ہے، تو 2 یا 3 کلیاں لے لیں یا 1 کلی لے لیں لہسن کی، اور اس کے اوپر آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں پڑھ لیں، الغنیوں پڑھ لیں، نام ایک ہی ہے، اللہ پاک کے دونوں نام ہیں۔ یا غنیوں پڑھیں گے تو وہ بھی وہی ہے، اور الغنیوں پڑھیں گے تو وہ بھی یہی ہے، لیکن یا غنیوں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھیں گے لہسن کے اوپر، کتنی بار پڑھیں گے؟ 313 بار۔ 313 بار یا غنیوں کو آپ لوگ لہسن پہ پڑھیں گے۔ 2 کلیاں لے لیں، 3 لے لیں، 1 سے زیادہ لیے گا، کلیاں لینی ہے، پورا لہسن نہیں لینا، صرف کلیاں لینی ہیں۔ 3 لہسن لے لیں اور آپ نے اس پہ یا غنیوں یا مغنی کو 313 بار پڑھنا ہے، اس پر پھونک مارنی ہے، پانی کا جو گلاس ہے اس پر بھی دم کریں، اور پھر آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اب اس لہسن کا کیا کرنا ہے؟ ابھی تو اس لہسن کو سائڈ کر دیں، اس پانی کو فوراً آپ لوگ پی جائیں، پانی پی لیں، پھر ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے اور مانگنا شروع کر دیں۔ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے، رزق، دولت، شہرت، سکون، جو مانگنا ہے مانگے اللہ پاک سے۔ مانگ لیا، اب دیکھیں رزق بڑھے گا کیسے، برکت کیسے آتی ہے۔ کوئی بھی کھانا بنائیں گے، ہنڈیا بنائیں گے، ان 3 کلیوں کو جو آپ نے لی ہیں، ان 3 کلیوں کو، 1 کلی اگر ڈلے کھانے میں تو 1 ڈال دیں، اگلے دن دوسری ڈال دیں، اور اس سے اگلے دن تیسری ڈال دیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ ان کلیوں کا استعمال کھانے کے اندر کریں گے، اور جب وہ کھانا بنے گا اور آپ لوگ کھائیں گے تو رزق میں برکت آئے گی۔ اللہ والو، دسترخوان وسیع و عریض ہوگا، اور اس دسترخوان میں، اس ہنڈیا میں بھی برکت ہوگی، صحت بھی اچھی ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کینسر سیلز ہمارے اندر پلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد اتنی بیماریاں نظر آئیں گی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ کہیں سے خبر آ رہی ہے اس کو منہ کا کینسر ہو گیا، کہیں سے آ رہی ہے کسی کے معدے میں برم آ گیا، کسی کو السر ہو گیا، اور کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو برین ہیمریج ہے، کسی کی دل کی اینجیوپلاسٹک ہو رہی ہے۔ یعنی ہر دوسرا بندہ آپ لوگوں کو بیماری میں گرفتار نظر آئے گا۔ اپنے گھر والوں کو جو لوگ سیو کرنا چاہتے ہیں وہ اس عمل کو پڑھیں، پانی بھی انشاءاللہ شفا دے گا، اور اس عمل سے بھی رزق بھی بڑھے گا، اور آپ کے اندر جب اللہ پاک کی بابرکت کلام کی طاقت جائے تو یقین کریں خود بخود آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔